راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راہ زندگی اپنی میزبان عظما یونس کے سنگ۔ بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید واسق ہے کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور باری تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ آپ کا ہر ایک دن زندگی کی رنگینیوں سے بھرپور طور پر لطف اندوز ہونے میں گزرے، آپ تندرست و سلامت رہیں، پڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک شخص نے بائک بیچی اور پھر گھر آ کر اپنے بیٹے کو اس کے بارے میں بتایا، جو کہ صرف 7ویں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا، کہ بیٹا میں نے بائک بیچ دی ہے۔ بیٹے نے حیران اور پریشان ہو کر باپ سے یہ کہا کہ پاپا، آپ نے یہ تک بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ بائک بیچنے سے پہلے مجھے بتا ہی دیتے؟ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کی اس بات سے یہ سیکھا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی اسکول یا کالج سے واپس آ کر اپنی ساری سرگرمیوں کے بارے میں، دوسروں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں مجھے بتائیں، تو میرے بچے بھی مجھ سے یہ تقاضا کرتے ہیں، یا ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ میں اپنی ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کروں، میں ان کے لیے ایک نمونہ بنوں۔ تو واقعی سامعین، جن گھروں میں یہ رواج ہوتا ہے، دوستانہ ماحول ہوتا ہے والدین اور بچوں کے درمیان، تو بچے اپنی ساری باتیں والدین سے شیئر کرتے ہیں، والدین بھی اپنی باتیں ان سے شیئر کرتے ہیں، تو ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، مسائل کا حل وہ بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ تو ایسے گھر کا ماحول جہاں پہ بہت خوشگوار ہوتا ہے، وہاں پر وہ دوسرے ارد گرد کے گھروں کے لیے ایک مثالی گھرانہ ہوتا ہے۔ تو آئیے سامعین، ابھی پروگرام کے آغاز میں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے مل کر سنتے ہیں آج کی بابرکت تلاوت۔ اے خداوند، میری باتوں پر کان لگا، میری آہوں پر توجہ کر۔ اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند، تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو۔ بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور خدا تعالیٰ کی یہ مرضی اور خواہش ہے کہ اس کے لوگ بدی سے کنارہ کرے، نفرت کرے اور اپنی زندگی راست بازی میں گزارے، اور وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی ڈر اور خوف میں اور اس سے محبت کی وجہ سے اپنی زندگی راست بازی میں گزارتے ہیں، ان کے اندر عجیب قسم کی شادمانی بھی ہوتی ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی قربت میں مزید بڑھتے اور ترقی کرتے جاتے ہیں۔ آئیے سامعین، ابھی خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے مل کر آج کا بابرکت سا حمدیہ گیت سنتے ہیں۔ کرو رب دی ہن وڈیائی، کرو رب دی ہن وڈیائی، کرو زمین دی ساری لکائی، تعریف تعریف کرو زمین ساری، کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری۔ سب ڈونگیاں یا سب گہراؤ، سب ڈونگیاں یا سب گہراؤ، اولے برف تعریفاں گاؤ، تعریف تعریف کرو زمین ساری، کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری۔
भगते धुंध हनेरी सारी, भगते धुंध हनेरी सारी, हुक्म रब दा बन्नन हारी। तारीफ तारीफ करो जमीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो जमीन सारी। टीले सब पहाड़ों, ऊंचे टीले सब पहाड़ों, फलदार रूखो सब देवदारो। तारीफ तारीफ करो जमीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो जमीन सारी। वाला नाम खुदा दा है, शान वाला नाम खुदा दा, सब थां है जलालियों से दा। तारीफ तारीफ करो जमीन सारी, करो तारीफ तारीफ। सुन लिया हमने हमदिया गीत। और सामईन, अभी आप सभी प्रोग्राम राह जिंदगी का पता नोट फरमा लीजिए। हमारे साथ राबते में रहने के लिए, प्रोग्राम के बारे में आपके एहसासात, आपके ख्यालात क्या हैं, उसके बारे में राय देने के लिए तो आप हमें फोन कॉल और SMS करेंगे, जिसके लिए आप नंबर इस्तेमाल करेंगे 03053377 आप फेसबुक पर हमें ज्वाइन करेंगे, आप ये ID इस्तेमाल करेंगे PCRM फैसलाबाद, और आप YouTube पर प्रोग्राम राह जिंदगी को सुनेंगे, जिसके लिए YouTube चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। पोस्टल एड्रेस है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद, पाकिस्तान। तो सामईन, हम सभी बड़ी ही बेचैनी से मुंतजिर हैं आपके राबते की, और हम चाहते हैं कि आप अपनी पसंदीदगी का इजहार करें और हम आपके मैसेजेस को, आपके खतूत को प्रोग्राम में शामिल करें। ये हमारे लिए तकवीयत का बायस हो और आपके लिए खुशी का। अभी भी मेरे पास आप में से बहुत से सामईन की जानिब से भेजे गए मैसेजेस मौजूद हैं। सबसे पहला मैसेज लिखते हैं आसिफ गिल साहिब, इनके साथ मौजूद हैं अफकार गिल, काशिफ गिल और इनके खानदान के दीगर अफराद ने भी प्रोग्राम को सुना है। मिलकर इन्होंने इस मैसेज को भेजा है, बड़ी ही खुशी हो रही है। कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी आदिल मुश्ताक की मेजबानी में सुना, बहुत अच्छा लगा। दुआ है कि खुदा आप सबों को बहुत बरकत दे। आप कहते हैं कि प्रोग्राम के सभी सिलसिले बहुत अच्छे हैं और ये प्रोग्राम हम सभी का पसंदीदा है। शुक्रिया इस पूरे खानदान का प्रोग्राम राह जिंदगी को सुनने के लिए और अपना मैसेज भेजकर प्रोग्राम राह जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो कि अमजद महमूद साहिब हैं, इनकी जानिब से मैसेज मौसूल हुआ है। इन्होंने प्रोग्राम राह जिंदगी सुना आदिल मुश्ताक की मेजबानी में। कहते हैं कि सराय की ड्रामा तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उसमें जो सबक मिला वो भी बहुत अच्छा था। आपको गुलाम सरवर बलोच साहिब की आप बीती सुनकर बहुत अच्छा लगा। कहते हैं बहुत मुतासिरकुन थी। शुक्रिया आपका अमजद महमूद साहिब प्रोग्राम राह जिंदगी को सुनने के लिए और मैसेज की सूरत में अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए। वफा अली बरोही साहब कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी को सुनकर हमेशा ही राहत और खुशी मिलती है। सभी मेजबानों के मुंह से मोहब्बत के फूल झड़ते हैं और कुदरत के करिश्मे सुनकर आप कहते हैं कि मालूमात में इजाफा हुआ। ग्लेशियर के बारे में बहुत अच्छी मालूमात मिली। तो मजीद आप कहते हैं कि हमारे यहाँ डाक का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तफसीली तौर पर खत नहीं लिख पाता, लेकिन कोशिश जरूर करता हूँ कि प्रोग्राम राह जिंदगी के साथ जुड़ा रहूँ। वफा अली बरोही साहब, आप इस रुकावट के बावजूद भी प्रोग्राम राह जिंदगी से मोहब्बत की वजह से इसमें शमूलियत कर रहे हैं। हमारे लिए ये बात बहुत ही काबिल कदर है। आपकी इस मोहब्बत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ریحان مصطفیٰ صاحب اور سفیان مصطفیٰ صاحب لکھتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ جوشوا جی کی آواز میں پروگرام سنا اور تلاوت کلام مقدس حمدیہ گیت سن کر بہت برکت ملی۔ خطوط اور SMS کے سلسلے کو آپ نے انجوائے کیا اور کہتے ہیں کہ قدرت کے کرشمے کا سیگمنٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور نغمہ سن کر تو بہت ہی زیادہ مزہ آیا۔ لسنرز کو آپ نے سلام کہا ہے، تو ریحان مصطفیٰ صاحب اور سفیان مصطفیٰ صاحب آپ کا سلام تمام تر لسنرز تک پہنچ چکا ہے اور آپ کی اس محبت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ارشاد الاسر جعفری صاحب میسج لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سنا بہت ہی اچھا لگا، میزبان نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بارش کے بارے میں گفتگو کی اور واقعی یہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ ارشاد الاسر جعفری صاحب ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی کہ پروگرام راہ زندگی آپ کی پسندیدگی کا باعث بنا، چاہتے ہیں کہ آپ محبتوں کے اس سلسلے کو اسی طرح سے جاری رکھیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امجد خان صاحب، حکیم صدیق ماکھا صاحب، ظفر عباس صاحب، مدثر طفیل صاحب، زبیر عباسی صاحب، عائشہ خان صاحبہ، امجد محمود خان صاحب اور نیاز احمد صاحب مل کر ہمیں میسج لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوشوا جی کی میزبانی میں پروگرام سنا، آپ کو بھی بارش کے بارے میں ہونے والی گفتگو بہت پسند آئی، دیگر سلسلوں کو بھی آپ نے خوب انجوائے کیا جس میں خطوط اور SMS کا سلسلہ ہے، قدرت کے کرشمے ہے اور آخر میں نغمہ ہے۔ تو آپ سبھی سامعین کا بہت بہت شکریہ مل کر بڑی ہی محبت کے ساتھ پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ میسج کی صورت میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو سبھی سامعین پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا شکریہ۔ آئیے ابھی خطوط اور SMS کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، مل کر آپ کا بہت ہی پسندیدہ اور بہت ہی بابرکت سا سلسلہ سنتے ہیں، ڈرامہ چراغ راہ، جس میں آج حضرت موسیٰ کی زندگی کے حوالے سے قسط نمبر 6 پیش خدمت ہے۔ آئیے مل کر اس خوبصورت سے سلسلے کو سنتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے سنا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے لوگوں کی رہائی کے لیے فرعون کے ملک میں آفتیں نازل کی، اس کے باوجود فرعون نے انہیں غلامی سے رہائی نہ دی۔ تب خدا تعالیٰ نے موسیٰ سے فرعون کے لیے یوں کہا، میں اب کی بار اپنی سب بلائیں تیرے دل اور تیرے نوکروں، تیری رعیت پر نازل کروں گا، تاکہ تو جان لے کہ تمام دنیا میں میری مانند کوئی نہیں۔ اب فرعون حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوتا ہے۔ ہاں موسیٰ، جلدی یہ طوفانی اولے بند کراؤ، ساری زمین تباہ ہو گئی ہے۔ لیکن اے بادشاہ فرعون، میں جانتا ہوں کہ تو اب بھی خدا کا خوف نہیں مانے گا۔ حضور والا، میں منت کرتا ہوں کہ ملک اور رعایا کا کچھ خیال کیا جائے۔ علی جا، مجھے کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ہے وزیر اعلیٰ۔ شاہ مصر کا اقبال بلند ہو۔ حضور، اولوں نے تو ساری زمین پر بہت تباہی مچائی ہے، درختوں کے تمام پتے جھڑ گئے ہیں، ان کے پھل تباہ ہو گئے ہیں، جو اور سن کی فصلیں ملیا میٹ ہو گئی ہیں۔ بادشاہ سلامت، تباہی اور بربادی دیکھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ تو جانتے ہیں، تم بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور، وہ شخص موسیٰ کہتا ہے کہ اب ٹڈیاں بہت بڑی آفت بن کر آئیں گی، بہت بڑی آفت علی جا۔ ہاں، ہم نے بھی سنا تھا، مگر تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ شاہ ذی وقار، گندم کی بالیں نکل رہی ہیں، اگر ٹڈیاں آ گئیں تو وہ سب چت کر جائیں گی۔ حضور والا، کیا میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ اجازت ہے نقیب۔ بادشاہ سلامت، ان آفتوں سے تو سارا ملک تباہ ہو گیا ہے، کون جانے ابھی اور کیا کیا آفتیں آئیں گی۔ اجازت ہو تو عرض کروں کہ آپ کا کس قدر نقصان ہو چکا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ نقصان ہو گیا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ حضور والا، جان کی امان چاہتا ہوں۔ میرے آقا کے خادم کہہ رہے تھے، کب تک یہ آدمی موسیٰ ہمارے لیے وبال جان بنا رہے گا؟ کیا ہی اچھا ہو کہ عبرانیوں کو ملک سے باہر جانے دیا جائے تاکہ وہ اپنے دیوتا کی پرستش کریں۔ بادشاہ سلامت، اس سے پہلے کہ سارا ملک تباہ ہو جائے، کیوں نہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا طریقہ ہے؟ علی جا،
میرے خیال میں یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہماری کچھ بچت ہو سکتی ہے. اگر ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا تو ہم ہرگز نہیں سنبھل سکیں گے. ٹھیک ہے، موسیٰ اور ہارون کو دربار میں طلب کیا جائے. نقیب، فوراً جاؤ اور موسیٰ اور ہارون کو بلا کر آقا کے حضور پیش کرو. بہت اچھا علی جا. وزیر اعلیٰ، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا تم واقعی محسوس کرتے ہو کہ ہم عبرانیوں کے خدا کے دباؤ میں آ کر ان غلاموں کو جانے دیں؟ علی جا، اور کوئی راستہ نظر بھی تو نہیں آ رہا. لیکن ان غلاموں کے بغیر ہمارا کام کیسے چلے گا؟ ترقی کیسے ہوگی؟ شاہ ذی وقار، ٹڈیوں نے تباہی میں رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تو کہاں کا کام اور کہاں کی ترقی؟ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تمہاری بات کسی حد تک تو ٹھیک ہے. اچھا یوں کرو، ان سے کہو کہ جائیں اور اپنے خدا کے لیے قربانی گزرانے، لیکن صرف مرد ہی جائیں اور بیوی بچوں کو یہیں چھوڑ جائیں. اس طرح وہ ہمارے پاس واپس آ جائیں گے. حضور والا، فیصلہ بہت عمدہ ہے. علی جا، موسیٰ اور ہارون آ گئے ہیں. ہاں، انہیں فوراً اندر لاؤ. موسیٰ اور ہارون، ہم نے تمہاری درخواست پر غور کیا ہے. تو ہمیں حضور کے فیصلے سے آگاہ فرمایا جائے. تم لوگ جا کر اپنے خدا کی پرستش کرنا چاہتے ہو، مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون جائے گا. اے بادشاہ، ہمارے تمام لوگ جائیں گے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بیٹے، کیا بیٹیاں، بلکہ ہمارے چوپایوں اور بھیڑ بکریوں کے گلے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے. اچھا، تو تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں سب کچھ ساتھ لے جانے دیں گے؟ ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چالاکی کرو گے. ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. تم نے تو صرف مردوں کے جانے کی درخواست کی تھی. جاؤ، صرف مرد ہی جائیں اور اپنے خدا کی پرستش کریں. جاؤ جاؤ، اس کی پرستش کرو. ہمارا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ سنتے نہیں؟ جاؤ. کتنی تیز ہوا ہے، رات بھر ایسے ہی چلتی رہی ہے. ہاں، یہ پوروا ہوا ہے، یہ ٹڈیوں کو لاتی ہے. ارے وہ دیکھو، بادل کیسے گہرے بادل چھا رہے ہیں. یہ تو ٹڈیاں ہیں، دل کے دل. اندھیرا چھا رہا ہے. میں نے تو پہلے کبھی اتنی ٹڈیاں نہیں دیکھی. ہاں ہارون، دیکھو اب یہ نیچے اتر رہی ہیں. زمین کی ساری ہریالی چٹ کر جائیں گی، تنکا تک نہیں بچے گا. بھائی ہارون، آپ کہاں تھے؟ مریم، مجھے اور بھائی موسیٰ کو فرعون نے بلایا تھا. ہم اس کے دربار میں گئے تھے. پھر کیا بنا؟ کیا ہمیں جانے کی اجازت مل گئی فرعون سے؟ فرعون خیر اب تو مانتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے. کہتا تھا کہ میں خداوند تمہارے خدا کا اور تمہارا گناہگار ہوں، سو فقط صرف اس بار میرا گناہ بخش دو، اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے. آپ کے خیال میں کیا یہ اس کے دل کی آواز ہے اور وہ واقعی توبہ کر رہا ہے؟ مریم، کیا کہہ سکتے ہیں. بھائی موسیٰ نے خداوند سے شفاعت کی کہ ٹڈیوں کو ہٹا لے، تو خدا نے ہوا کا رخ بدل دیا. اب دیکھو پچھمی ہوا چل رہی ہے، یہ تمام ٹڈیوں کو بحرہ کلزم میں جا ڈبوئے گی. ہاں، کتنی عجیب بات ہے. مگر بھائی ہارون، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فرعون اب ہمیں جانے دے گا؟ ہمیں انتظار کرنا ہوگا، کل کچھ پتا چلے گا. نقیب، نقیب، مشلے کہاں ہے؟ چراغ کہاں ہے؟ غلاموں سے کہو فوراً روشن کریں. شاہ معظم، گہری تاریکی پھیل گئی ہے، ہر طرف افراتفری مچ گئی ہے. مشلیں تو پہلے ہی جلا دی گئی ہیں، لیکن تاریکی دور ہی نہیں ہو رہی. کیسی زبردست تاریکی ہے یہ. لیکن وقت کیا ہے یہ؟ ابھی رات تو نہیں ہونی چاہیے. نہیں علی جا، رات تو نہیں ہوئی، مگر کیا ہو گیا ہے؟ حضور والا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ آدمی ہے نا موسیٰ،
اس نے کہا تھا کہ تاریکی پھیل جائے گی. کس طرح ہو سکتا ہے یہ؟ ہمارا سورج دیوتا را، اسے تو شکست نہیں ہو سکتی. مگر علی جا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی پھیلی ہوئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے موسیٰ نے کہا تھا. سورج دیوتا را کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے. بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت. کون ہے؟ کچھ سجائی نہیں دیتا. کون ہے؟ حضور آپ کا وزیر اعلیٰ حاضر ہے. کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ یہاں قریب کیوں نہیں آتے؟ عالیجا، لوگ بہت سہمے ہوئے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر گھسے بیٹھے ہیں. حضور والا، گزارش ہے کہ عبرانیوں کو جانے کی اجازت دے ہی دے. جانے دوں؟ ہرگز نہیں. وہ میرے غلام ہیں اور غلام ہی رہیں گے. کیا موسیٰ آیا ہے؟ ہاں بادشاہ سلامت، زندہ خدا کا خادم حاضر ہے. او موسیٰ، 3 دن سے تاریکی نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے. موسیٰ، کچھ نظر نہیں آتا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. بس کافی ہے، جاؤ 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 اپنے خدا کی عبادت کرو، مگر اپنے چپائے اور بھیڑ بکریاں یہیں چھوڑ جاؤ. جاؤ جاؤ جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے جاؤ. جاؤ. اے بادشاہ، ہمارے چوپایوں کا ساتھ جانا بہت ضروری ہے. معلوم نہیں زندہ خدا کی پرستش اور اس کے حضور قربانی کے لیے کیا کچھ درکار ہو. ہمیں سب کچھ ساتھ لے جانا ہے، ایک جانور بھی نہیں چھوڑیں گے. بس بس موسیٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سن لیے تمہارے مطالبات. نکل جاؤ ہمارے حضور سے، اور اب ادھر کا رخ بھی نہ کرنا. یاد رکھ موسیٰ، جس دن تو نے میرا منہ دیکھا تو مارا جائے گا. اے بادشاہ، تو نے ٹھیک کہا، میں پھر تیرا منہ کبھی نہیں دیکھوں گا. سن لیا ہم نے ڈرامہ چراغیرہ، اور خدا تعالیٰ بار بار موقع دے رہے ہیں فرعون کو کہ وہ توبہ کری اور اسرائیلی قوم کو واپس جانے دے، لیکن وہ دل کی سختی کی وجہ سے اور اسرائیلی قوم کو اپنا غلام رکھنے کی وجہ سے بار بار اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں اور اسرائیلیوں کو جانے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے انہیں بھی اور ان کے ساتھ ان کی پوری قوم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو سامعین، آئیے پھر ابھی مل کر سنتے ہیں آج کا موسیقی کا بہت ہی عمدہ سا ٹریک اور اسے انجوائے کرتے ہیں. یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. محلے کی سب سے نشانی پرانی، وہ بڑھیا جسے بچے کہتے تھے نانی، وہ نانی کی باتوں میں پریوں کا ڈیرا، وہ چہرے کی جھریوں میں صدیوں کا پھیرا، بھلائے نہیں بھول سکتا ہے کوئی، وہ چھوٹی سی راتیں، وہ لمبی کہانی، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی.
سلسلہ موسیقی ہم نے سن لیا اور سامعین، آغاز میں بات ہو رہی تھی والدین اور بچوں کے باہمی صحت مندانہ تعلق کے بارے میں. تو واقعی جب آپس میں باتیں شیئر کی جاتی ہیں، چاہے وہ پھر ماں باپ ہوں اور بچے ہوں یا پھر ساس اور بہو ہوں، تو آپس میں باتیں شیئر کرنے سے، ایک دوسرے کی بات مان لینے سے ہمارے تعلقات بہت اچھے بھی ہو جاتے ہیں، مضبوط بھی ہو جاتے ہیں. پھر بچے چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، وہ کبھی خود کو بڑا نہیں سمجھتے، اپنے بزرگوں کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں. کوئی بھی بات ہے وہ ان سے شیئر کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اور پھر دوسری طرف وہ گھرانے جن میں بچوں کے ساتھ باتیں شیئر نہیں کی جاتی اور پردہ ڈالا جاتا ہے، تو پھر بچے بھی اپنی بہت سی باتوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور باتوں کو چھپاتے چھپاتے کبھی کبھی وہ گمراہی کی راہ پر چلے جاتے ہیں. تو سامعین، بہت ضروری ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان اس صحت مندانہ تعلق کو قائم کیا جائے. ابھی پروگرام راہ زندگی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن اس سے پہلے آئیے اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کی حضور جھکائیں اور مل کر کریں دعا. قادر مطلق آسمانی باپ، ہم آپ کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی ہر ایک نعمت، رحمت اور برکت کے لیے. خداوند پاک خدا، آپ نے اچھے رشتے ہمیں عطا کیے، ہماری زندگی میں خوبصورتی دی، رشتوں کی صورت میں ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند پاک خدا، آپ سے التجا کرتے ہیں توفیق بخشیے، ہم آپ کی دی ہوئی حکمت سے اپنے رشتوں میں بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آئیں، محبت والا اور دوستی والا ماحول قائم ہو. اور خداوند پاک خدا، ہمارے گھرانوں میں جب اچھا انوائرمنٹ ہو تو اس کی بدولت ساری عزت اور جلال آپ کے نام کو ملے. اپنے سبھی سامعین کے لیے آپ سے دعا کرتے ہیں، ان کو بہت برکت دیجیے، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا کیجیے تاکہ وہ زندگی سے اور تمام تر نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں. خداوند ان کے گھرانوں اور خاندانوں پر آپ کی برکت چاہتے ہیں اور خاص طور پر اپنے ملک پر آپ کے رحم کی التجا کرتے ہیں. ہماری دعا کو سن لیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. ابھی پروگرام راہ زندگی اپنے اختتام کو پہنچا اور آپ کی میزبان عظمیٰ یونس اجازت چاہتی ہے. خوش رہیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.